السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون وقال النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق حتی یأتی امر اللہ، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں۔ ارے بھائی، جب سے حدیث ہے اہل حدیث تب سے ہے۔ محترم صدر اجلاس صاحب، حکم صاحبان، محترم و معزز مہمانان گرامی، آج میں اس سالانہ تقریری مسابقہ کے انتظامیہ کی طرف سے جو منتخب موضوع ہم اہل حدیث کیوں ہیں، اس پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ دراصل اہل حدیث دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک اہل، دوسرا حدیث۔ اہل کا معنی والے، حدیث کا معنی گفتگو، بات چیت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور نبی کی بات کو، یعنی دونوں کو حدیث کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل حدیث کا مفہوم متعین کرتے ہوئے لکھا کہ اہل حدیث سے ہماری مراد ہر وہ شخص نہیں جو حدیث کو سننے، سنانے، روایت کرنے اور لکھنے والے ہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو ظاہراً باطناً حفظ حدیث، معرفت حدیث، فہم حدیث اور اتباع حدیث کا شیوا ہے، وہ اس نام کا زیادہ حقدار ہے۔ اب آئیے، ہم اہل حدیث، تو اہل حدیث نام کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت مشرق و مغرب ہر طرف صرف ایک ہی ملت، ایک ہی جماعت، ایک ہی گروہ کے لوگ موجود تھے۔ گویا کہ اس وقت جو موجود تھے وہی جماعت، جماعت المسلمین، طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ تھے، کیونکہ مسلمانوں میں ان کے علاوہ کوئی موجود ہی تھا نہیں۔ مگر جو زمانہ کرتا گیا، لوگ زمانہ نبوت سے دور ہوتے گئے اور آئے دن نئے نئے فرقے وجود میں آتے گئے۔ جب فرقوں کا وجود شروع ہوا تو ہر فرقہ اپنا عقیدہ و نہج لے کر اصل جماعت اور صراط مستقیم پر دور ہٹتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صراط مستقیم پر جماعت المسلمین کو چھوڑا تھا، وہ اسے مضبوطی سے تھامے رہے، مگر دوسرے لوگ ان سے کٹ کر الگ ہوتے رہے اور فرقے کی تعداد میں اضافہ کرتے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب فرقوں کا وجود نہیں تھا تو سارے مسلمان ایک ہی ملت، ایک ہی جماعت پر تھے، تب نہ تو کسی امتیاز کی ضرورت تھی، نہ نام کی ضرورت تھی۔ مگر جب فرقوں کا وجود شروع ہوا تو اہل حق نے اہل باطل سے امتیاز کے لیے مخصوص شعار اور خاص علامت کی ضرورت پیش آئی۔ صحابہ کرام کا آخری زمانہ ہی میں اہل سنہ والجماعت اہل بدعت و تفرق کے مقابلے میں شروع ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، البتہ سنت کی طرف نسبت کرنے والے لوگوں نے جب عقل و قیاس اور رائے کا زیادہ استعمال شروع کیا تو اہل حق نے اپنا نام اہل حدیث و اثر نام رکھنا پسند کیا، اور اس طرح سے ہم اہل حدیث کے نام سے شہرت پا گئے۔ اب آئیے، دعوت اہل حدیث کی خصوصیت کیا ہے؟ دعوت اہل حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ کتاب و سنت کو بنیاد بناؤ، یہ وہ نہیں کہتی ہے، بلکہ ان کی اہم دعوت یہ ہے جو دوسری دعوتوں میں نہیں ہے۔ ان کی اہم دعوت کیا ہے کہ کتاب و سنت کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کرو جس طرح سلف صالحین نے سمجھا، اپنے فہم کو ان کے فہم کے مطابق بنانے کی کوشش کرو، نیز انہیں سلف صالحین کی منہج کی اختیار کرو۔ اگر اس منہج کی اختیار نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کل فی النار الا واحدہ، سارے فرقے جہنمی سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، وہ جنت میں جانے والی، وہ ناجیہ فرقہ، وہ کامیاب فرقہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نہج بتا دیا، نہج ہی ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ اب آئیے کہ موجودہ صورتحال پر
ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کے نام پر مختلف تنظیمیں اور مختلف جماعت بنی ہوئی ہے. ہر ایک اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں اور ہر ایک کا اعتقاد و یقین بھی ہے کہ اسلام قرآن و سنہ کا نام ہے. لیکن ان میں کتنے ایسے جماعتیں موجود ہیں جو صحابہ کرام اور تبع تابعین کے راستے پر نہ تو چلتی ہے اور نہ چلنا پسند کرتی ہے، اور جو چلتی ہے وہ ان سے جلتی ہے. اب آئیے اس کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عبداللہ بن عمر اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو سلف صالحین کا آثار کو لازم پکڑ، اگرچہ لوگ تجھے چھوڑ دے تو سلف صالح اور تو ان کے آثار کو لازم پکڑ، اگرچہ لوگ اسے چھوڑ دے اور تو بدعتی لوگوں کی آرا سے بچ، اگرچہ ان کو مزین کر کے پیش کرے. کیونکہ اور اسی کا معنی ہے اہل حدیث ہونے کا مطلب. اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف، اور جب اور پوری دنیا کے تمام علماء، تمام محدثین، تمام فقہا کی بات کو اگر ایک پرلا میں رکھا جائے تب بھی میرے نبی کی بات سب پر بلند اور سب پر بھاری رہے گی. یہ ہوتا ہے اہل حدیث ہونے کا مطلب. اہل حدیث کا مطلب یہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے مخالفت کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں کسی بھی آواز کو بلند نہ ہونے دیا جائے. اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی بھی طرح رسوا نہ ہونے دیا جائے. اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب توحید کے عالم کو کبھی نیچے نہ ہونے دیا جائے. اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو اسی کو پکڑ لینا ہے اور توحید و شرک دعوت اور رسم و رواج کا خاتمہ اور فتنوں کی تاریکی کو ضیاء سنت سے دور کرنے کی کوشش کا نام اہل حدیث ہے. اب آئیے کہ ہم اہل حدیث کیوں ہیں؟ ہم اہل حدیث یا اہل حق ہے. لقب اہل حدیث گمراہی کو ہرگز قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ جو بھی گمراہ ہو جاتا ہے وہ اہل حدیث سے نفرت کرنے لگتا ہے. تبھی تو ہر ظالم اور ہر گمراہ فرقے کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا میں اہل حدیث کہنے اور کہنے والے وانا کوئی نہ ہوگا. ان کا یہ خواب نہ کبھی شرم تعبیر ہوا نہ ہوگا. انشاءاللہ تعالی میں یہاں سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تم ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر رہنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.